بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی ایک مولانا صاحب سے ہو گئی، لیکن شادی کی رات وہ کمرے میں نہیں آیا اور میں سو گئی۔ صبح ساس سے پوچھا تو کہنے لگی تمہارا شوہر تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ گیا ہے، کچھ دن بعد واپس آ جائے گا۔ 2 مہینے سے میرا شوہر نہیں آیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی۔ ساس نے بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے باہر نکال رہی تھی کہ اچانک میرا شوہر گھر آ گیا اور کہنے لگا کہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، کیونکہ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا، کیونکہ میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ میرے کمرے میں آئے یا میرے پاس آئے۔ میں نے سکون سے اپنا لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن کمرے میں اے سی کی کھنکی تھی، اسی لیے بہت جلدی مجھے نیند لگ گئی اور پھر صبح میری آنکھ کھلی تو میں ایسے ہی اڑی ترچھی اپنے بستر پر پڑی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میری حالت کافی عجیب ہو رہی تھی، شاید میں کچھ زیادہ ہی گہری نیند میں تھی، اسی لیے مجھے اپنے لباس کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا۔ میں نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو باہر میری ساس بیٹھی تھی۔ میں نے ادب سے انہیں سلام کیا اور پھر سر جھکا کر پوچھا کہ مشتاق صاحب کہاں ہیں؟ یہ سن کر میری ساس مسکرائی اور کہنے لگی تیرا شوہر تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ نکل گیا ہے۔ دراصل تجھے تو پتہ ہے کہ میرا بیٹا کتنا دیندار ہے۔ کہنے لگا اماں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے اتنی اچھی بیوی مجھے دی ہے، اسی لیے میں پہلے دین کے راستے پر کچھ وقت لگا کر آؤں گا، پھر اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ مشتاق 4 مہینے کی جماعت میں نکل گیا ہے، اسی لیے اب تم 4 مہینے سکون سے یہاں گزارو، پھر وہ آئے گا تو میں گاؤں چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے میرے لیے ناشتہ لگا دیا تھا اور مشتاق کے چلے جانے کا سن کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کم سے کم 4 مہینے کے لیے میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی، کیونکہ میں یہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ شادی کرنا میری مجبوری تھی، ورنہ مشتاق جیسے مولوی کے ساتھ مجھ جیسی لڑکی کا گزارا کہاں ہونا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ کھلے مزاج کی، شوخ چنچل سی لڑکی تھی، جبکہ مشتاق کی عادتیں مختلف تھیں۔ وہ تو ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھتا تھا، پردے کا پابند تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے بھی ایسا ہی سخت پردہ کروانے والا تھا۔ لیکن اب 4 مہینے تک آزادی تھی اور پھر میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس گھر میں ٹی وی تو تھا نہیں اور ٹی وی کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا، اسی لیے میں نے موبائل فون اٹھایا اور انٹرنیٹ چلانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ساری دوستوں سے بات چیت شروع ہوئی اور مشتاق کے نہ ہونے کا میں نے خوب فائدہ اٹھا کر سارا دن اپنی منمانی کی۔ میری ساس اچھی اور نیک عورت تھی، اس نے نہ ہی مجھے گھر کا کوئی کام کہا تھا، نہ ہی کوئی زور زبردستی کی تھی، بلکہ اگر میں اپنے کمرے میں خوش تھی تو وہ میرے کمرے میں ہی مجھے کھانا پانی لا دیا کرتی تھی۔ اپنی ایک دوست سے میں بات کرنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ تیرے گھر والوں کو بھی ساری جہاں میں وہ مولوی ہی ملا تھا تیری شادی کروانے کے لیے، اب تو ہماری طرح لائف انجوائے بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے خوشی خوشی اپنی دوست کو بتایا کہ میرا شوہر 4 مہینے کی جماعت میں چلا گیا ہے، تو وہ کہنے لگی پھر تو آج شام کو ملنے کے لیے آ جا، ہم سب مل کر خوب پارٹی کریں گے۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تم لوگوں کو پتہ تو ہے کہ میری شادی کن حالاتوں میں ہوئی ہے اور پہلے ہی بہت سے مسئلے ہو چکے ہیں، اب میں دوبارہ اس طرح نہیں نکل سکتی۔ میری بات پر میری دوست خاموش ہو گئی۔ کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے اور پھر اس کے بعد میں نے فون رکھ دیا۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی کروں، لیکن ماضی میں جو کچھ ہو چکا تھا اور جس وجہ سے میری اور مشتاق کی شادی ہوئی تھی، اس نے مجھے فی الحال باہر نکلنے سے روک دیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ میں سارا دن تیار ہو کر اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور میری ساس گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہ کی تھی، لیکن ایک دن مجھے اپنے پاس
بٹھا کر کہنے لگی، بہو ہر وقت ناخنوں پر یہ نیل پالش نہ لگایا کرو، بلکہ اگر ہو سکے تو نمازوں کا اہتمام کرو۔ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی نیکی کے راستے پر چلو تاکہ میری آنے والی نسل بھی نیک ہو۔ ساس کی باتوں نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ آج انہیں میری نیل پالش سے مسئلہ تھا تو کل کسی اور بات سے بھی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میں نے بہت بری طرح سے انہیں دیکھا اور پاؤں پٹکتی کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، جیسے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ اگلے دن وہ خود ہی معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی میرا مقصد تمہیں دکھ پہنچانا نہیں تھا، میں تو بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لو تاکہ تمہیں کبھی اس دنیا کی ضرورت نہ پڑے، اور جو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ساس کی باتوں کو میں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، اور اگلے ہی دن سرخ رنگ کی نیل پالش اپنے سارے ناخنوں پر لگا کر جان بوجھ کر ان کے آگے گھومتی پھرتی رہی۔ ایسا کر کے مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ پھر ایسے ہی مہینہ گزر گیا۔ مشتاق کے بغیر میں نے خوب منمانیاں کی تھی، اپنی دوستوں سے ملنے بھی گئی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ میری ساس نے مجھ پر کوئی روک ٹوک بھی نہ لگائی تھی۔ ایک مہینے بعد اچانک ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ہر وقت جی متلاتا، کبھی الٹی محسوس ہوتی تو کبھی چکر آتے۔ میں نے اپنی اس حالت کو اپنی ساس سے چھپایا تھا کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر ایک دن میری ساس کو خود اندازہ ہو گیا، جب ان کے سامنے ہی چائے کا کپ دیکھ کر مجھے قے آنے لگی تو وہ چونک اٹھی، کہنے لگی، بہو کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم بہت نڈھال ہو، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے انہیں بتا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، پہلے ہی مجھے بتاتی، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی۔ مشتاق نہیں ہے تو تم میری ذمہ داری ہو، وہ آ کر کیا کہے گا کہ اماں نے میری بیوی کا خیال بھی نہیں رکھا۔ اور پھر میری ساس زبردستی مجھے قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کچھ ٹیسٹ لکھ دیے، اور جب رپورٹ آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں امید سے ہو چکی تھی۔ اس بات کو سن کر میری ساس بری طرح سے اچھل پڑی۔ وہ ڈاکٹر سے پوچھنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہے، میرا بیٹا تو شادی کے فوراً بعد ہی چلا گیا تھا اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، پھر میری بہو کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ تو آپ اپنی بہو سے پوچھیں، مجھے کیا معلوم کہ آپ کی بہو نے کیا گل کھلایا ہے۔ اور پھر اس نے کچھ دوائیں لکھ کر پکڑا دی۔ میری ساس سارا راستہ تو خاموش رہی تھی، لیکن گھر پہنچتے ہی وہ مجھ سے سوال جواب کرنے پر اتر آئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور میں حیرت سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے ان کا بدلا ہوا مزاج دیکھا تھا۔ وہ جو بہت ہی نرم اور معصوم سی تھی، ایک دم ہی بہت زیادہ خون خوار ہو رہی تھی۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنی نسل برباد نہیں کر سکتی۔ میرا بیٹا بہت نیک اور دیندار ہے، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے نصیب میں تم جیسی بد کردار لڑکی ہوگی۔ بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ میرے بیٹے کے پیچھے تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میں تو خود انجان تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، اسی لیے میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ میں نہیں جانتی یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو خود علم نہیں۔ میری ساس چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی کہ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی جو شوہر کے پیچھے اس کی عزت نہ بچا سکے۔ اور پھر میری ساس دھکے دے کر مجھے گھر سے نکالتے ہوئے وہ بات کہہ گئی کہ جسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میری ساس کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا مجھے تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں؟ میں اور مشتاق تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے تمہیں اس گھر کی بہو بنایا تاکہ تمہیں عزت سے جینے کا موقع ملے۔ مشتاق کو لگتا تھا کہ وہ تمہیں اپنے نکاح میں لے گا تو تم سدھر جاؤ گی، بدل جاؤ گی، برے راستے کو چھوڑ دو گی، تمہارے ماضی کی غلطیاں تمہارے مستقبل میں رکاوٹ ثابت نہ ہوں۔ اسی لیے ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پیا تاکہ اپنے رب کی رضا کی خاطر ہم تمہیں سہارا دے سکیں، لیکن تم نے اپنے برے کام نہ چھوڑے۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ
کیوں تم بھاگ بھاگ کر اپنی دوستوں سے ملنے جاتی تھی؟ یقیناً معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ساس کی باتوں پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک بار پھر میرا ماضی میرے سامنے آ کھڑا ہو گیا تھا۔ سچ یہ ہے کہ کچھ گناہ کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور اسے ساری زندگی ان گناہوں پر پچھتانا پڑتا ہے۔ شادی سے پہلے مجھ سے بھی ایسا ہی ایک گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میری شادی حاجی مشتاق صاحب سے ہوئی تھی، اور پھر اب وہی گناہ میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھے برباد کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کو یقین دلانا چاہا کہ میں بد کردار نہیں ہوں، لیکن انہیں میری باتوں پر کیسے یقین آتا؟ میری بد کرداری کی گواہی تو میرے محلے کا ایک ایک شخص دیا کرتا تھا۔ میری ساس نے میرا سامان اٹھا کر باہر پھینکا اور جیسے ہی مجھے گھر سے باہر نکالنے لگی، میرا شوہر اچانک سے واپس آ گیا، اور جب اس نے یہ سب دیکھا تو حیرت سے اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ میں تو اپنی بیوی کو تمہارے بھروسے چھوڑ کر گیا تھا، تو تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ میں نے سر شرم سے جھکا لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب یہ سچ میرے شوہر کو پتہ چلے گا اور پھر وہ مجھے طلاق دے دے گا، اور اس بات کا مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بھلے ہی یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہ کی تھی، لیکن مجھے شادی کے اس رشتے کی ضرورت تھی، اور پھر میری ساس نے وہی بات میرے شوہر کے سامنے دہرا دی جو ڈاکٹر نے کہی تھی، اور یہ سن کر میرے شوہر نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام پاکیزہ ہے، لیکن مجھ پر اپنے نام کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ میں اپنے نام کی طرح پاکیزہ نہیں تھی، بلکہ شروع سے ہی بہت آزاد مزاج اور باغی قسم کی لڑکی تھی۔ اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر ہر فیصلہ کر لیا کرتی تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ خوب گھومتی پھرتی۔ میں اپنی زندگی کو جینا چاہتی تھی، اور میری نظر میں زندگی جینا اسی کو کہتے تھے کہ انسان اپنی مرضی سے جہاں چاہے گھومے پھرے اور اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو۔ خوبصورتی مجھ پر ٹوٹ کر برستی تھی، اور اسی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر میں نے ہمیشہ لڑکوں سے دوستیاں کی تھی، اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتی تھی کہ میں جس لڑکے کو نظر بھر کر دیکھتی، وہ لڑکا میرا دیوانہ ہو جاتا اور پھر میرے لیے اپنا آپ لٹانے کو بھی راضی ہوتا۔ میں لڑکوں کو نہ صرف دوست بناتی تھی بلکہ انہیں استعمال بھی کرتی تھی، ان کے پیسوں پر عیاشی کرتی اور بدلے میں ان کے ساتھ گھوم پھر کر انہیں خوش کرتی۔ میری ماں کو میری حرکتوں کا علم تھا۔ اس نے ہمیشہ مجھے روکنا سمجھانا چاہا اور صحیح اور غلط بتانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی ماں کی بھی نہیں سنتی تھی۔ میں نہ صرف چھوٹی اور لاڈلی تھی بلکہ بہت ضدی بھی تھی۔ پھر میری زندگی میں شاہمیر آیا۔ وہ ایک خوبصورت اور امیر لڑکا تھا جو مجھ پر فدا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ خوب دل لگی کی اور وہ مجھ پر پیسے لٹانے لگا۔ مجھے اپنے ساتھ ریسٹورنٹ لے جاتا، اچھے سے اچھا کھانا کھلاتا، خوب مہنگی شاپنگ کراتا، اور میں بھی اس کے پیسے پر عیاشی کرتی۔ پھر ایک دن وہ زبردستی مجھے ہوٹل لے گیا اور وہاں اس نے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ جیسے تیسے عزت بچا کر میں واپس لوٹ آئی، لیکن اس نے اپنی اور میری وہ تصاویر جو میں نے کبھی ایسے ہی کھنچوا لی تھی انہیں وائرل کر دیا۔ ہر جگہ میری بدنامی ہو گئی تھی۔ میرے ہی گھر والوں کے پاس میری تصویریں آنے لگی تھیں تو میری بھابھی نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا۔ محلے والے آ کر ہم پر تھو تھو کرنے لگے۔ ان تصویروں میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ میں ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھی اسی لیے ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ میں نے شاہمیر سے رابطہ کیا اور اسے اس کی محبت کا واسطہ دے کر کہا کہ میرے لیے رشتہ بھیج دے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو، تو وہ خوب ہنسا اور کہنے لگا، تم جیسی لڑکی سے شادی کون کرتا ہے؟ میرا دماغ خراب ہے جو میں اتنی بے حیا لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ پہلی بار کسی لڑکے نے مجھے آئینہ دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ اس کے نزدیک میں محض دل لگی کا سامان تھی جس کے ساتھ وہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم مجھے اس دن خوش کر دیتی تو میں یہ سب نہ کرتا، لیکن اب تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں نے اتنے بڑے ہوٹل کا روم بک کروایا تھا جتنی تمہاری اوقات بھی نہیں تھی۔ شاہمیر نے مجھے ذلیل کر کے فون کاٹ دیا تھا اور میں سب کی نظروں میں گر گئی تھی۔ میری وجہ سے میری بہن کے سسرال والوں نے ان پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ ہر کوئی مجھے
बद किरदार ठहरा रहा था, जबकि सच तो ये था कि मैं अपनी इज्जत बचाकर भागी थी। लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। मैं एक नामहरम के साथ ताल्लुक़ में थी और इसीलिए तो उसे मौका मिला था कि उसने मुझे बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन इतना कुछ होने पर भी मुझे अकल नहीं आई, और जब मेरे घर वालों ने मेरी शादी की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मगर मेरे अब्बा ने मुझे अपनी इज्जत का वास्ता दिया और कहने लगे कि मुझे बड़ी बेटियों का घर भी बचाना है। वो अपने ससुराल वालों के साथ बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही हैं। तू रुखसत हो जाएगी तो हमारा जीना आसान हो जाएगा। पहले ही तेरी ज़िद और हट धर्मी ने हमें इस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है, और फिर जब मेरी शादी का जिक्र निकला तो कोई मेरे लिए रिश्ता बेचने को तैयार ना हुआ। वो लोग जो पहले अपने बेटों के लिए बार बार हमारे घर का चक्कर काटते थे, उन्होंने तो साफ मेरे मुंह पर थूक दिया था और कह दिया था कि ऐसी खूबसूरती का क्या करना जो बदकिरदारी पर मुनसर हो। मेरा भाई मेरा चेहरा नहीं देख रहा था। उसके दफ्तर के लोगों ने मेरी तस्वीर उसे दिखाई थी और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। फिर जब मेरे रिश्ते को लेकर अम्मा अब्बा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे तो एक दिन खुद ब खुद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया, जिसके बारे में सुनते ही मैंने साफ इनकार कर दिया। दरअसल मेरे भाई के 2 बच्चे थे जिन्हें पढ़ाने के लिए मौलाना साहब यानी मौलवी मुश्ताक हमारे घर आया करते थे, और उन्होंने ही अपनी अम्मा को मेरा रिश्ता देकर भेजा था। मैंने साफ कह दिया कि मैं एक ऐसे मौलवी से शादी नहीं कर सकती जो मुझे पर्दे में कैद कर देगा। फिर मुझे तो वो बड़ी उम्र का भी लगता था, लेकिन अब्बा कहने लगे कि तेरे लिए इस वक्त रिश्ता आ जाना ही बड़ी बात है। वो मौलवी सीधा साधा आदमी है, शायद अभी उसके पास तेरी तस्वीर नहीं गई। बेहतर ये है कि उसे तेरी सच्चाई पता चले, हम पहले ही तुझे रुखसत कर देते हैं। फिर अम्मा ने अपना दुपट्टा मेरे कदमों में रख दिया और कहने लगी कि अगर तूने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। और अम्मा अब्बा की खातिर मैंने हामी भर ली। लेकिन अब भी मैं एक मौलवी से शादी करने पर खुश नहीं थी। मौलवी मुश्ताक और उनकी अम्मा सीधे साधे से लोग थे। उन्होंने सादगी से ही निकाह किया और मुझे रुखसत करवा के घर ले गए। और फिर जब शादी के रात मुश्ताक साहब कमरे में ना आए तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो मेरी इस बेजोड़ रिश्ते से जान छूटी। फिर मुझे पता चला कि वो 4 महीने के लिए चले गए हैं, तो मैंने पूरी तरह ही सुकून का सांस लिया। मगर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं कैसे हामला हुई थी मुझे खुद खबर नहीं थी, और अब मेरी सास ने मेरे माजी को निकाल दिया था, और वो मौलवी साहब सब कुछ जानते थे, और इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे अपनाया था। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपनी सास और शोहर की कदर आ गई थी जब मेरे सगे भाई ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मौलवी मुश्ताक साहब ने मुझे अपने नाम की इज़्ज़त दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे स्याह कारनामे मेरे मुंह पर मार दिए गए थे। मैं रो रही थी कि जब ही मुश्ताक साहब घर लौट आए और ये सब देखकर उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये बच्चा मेरा है और उसका बाप मैं हूँ। ये सुनकर तो उनकी अम्मा के चेहरे का भी रंग बदल गया था। वो कहने लगी, मुश्ताक, अब तू इसके इतने बड़े गुनाह को अपने सर क्यों ले रहा है? तूने इस लड़की से शादी की बात इसलिए की थी ताकि उसकी इज़्ज़त बरकरार रहे, और मैंने भी तेरी बात मान ली थी। लेकिन जब ये खुद अपनी इज़्ज़त नहीं बचाना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? मुश्ताक साहब मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर लाए और अपनी माँ से कहने लगे, आपको गलत फहमी हुई है। पाकीज़ा ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि ये बच्चा मेरा है। पहले भी उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था। पाकीज़ा की उम्र की लड़कियां ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, लेकिन असल गलती उस लड़के की थी जिसने पाकीज़ा की इज़्ज़त को दांव पर लगा दिया था। और अब मैं दोबारा पाकीज़ा को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता। सच यही है कि ये बच्चा मेरा है। मेरी सास गुस्से से अपने बेटे से कहने लगी कि तू तो शादी की रात ही चला गया था, फिर ये बच्चा तेरा कैसे हो गया? मुश्ताक साहब ने बताया कि वो आधी रात को अपना कोई सामान लेने के लिए वापस लौटे थे, और फिर मुझे सोता हुआ देखकर वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सके।
میں ان کے نکاح میں تھی، اسی لیے کچھ دیر میرے ساتھ گزار کر وہ واپس لوٹ گئے تھے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے اس عمل سے میں حاملہ ہو جاؤں گی اور مجھے اتنی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ مشتاق صاحب نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ میری اجازت کے بغیر ہی وہ میرے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھے تھے۔ وہ بہت شرمندہ بھی تھے۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگی تھی۔ کم از کم یہ بوجھ تو میرے دل سے اتر گیا تھا کہ اس بار میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، بلکہ میں اپنے ہی شوہر کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ سچائی جان کر میری ساس ایک دم شرمندگی سے مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ وہ کہنے لگی، بہو مجھے معاف کر دو، تمہارے بارے میں نے سب کچھ غلط ہی سن رکھا تھا، پھر تمہارے انداز بھی تو کچھ ایسے ہی تھے کہ میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ تم رات رات تک اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر لوٹتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید شوہر کی غیر موجودگی میں تم نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید یہی سوچتا، کیونکہ میری اپنی حرکتیں ہی غلط تھیں۔ میں نے کبھی گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، سارا وقت فون پر مصروف رہتی تھی، پھر اپنی دوستوں سے ملنے رات بے رات نکل جایا کرتی تھی۔ ساس کے پوچھنے پر کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، ان کا دل جلانے کو ہر طرح کے فیشن کرتی تھی۔ جب سے انہوں نے نیل پالش لگانے کا منع کیا تھا، تب سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ میں نے نیل پالش نہ لگائی ہو۔ میں نے بھی ساس سے اپنے رویے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی تھی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ مولوی مشتاق صاحب مجھے کمرے میں لے کر آئے اور پھر میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پہلی بار ان کا چہرہ قریب سے دیکھا تھا اور مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ بالکل بھی زیادہ عمر کے نہیں تھے، بلکہ ان کے چہرے پر سجی داڑھی کی وجہ سے میں انہیں بڑا سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ کوئی 28-30 سال کے جوان مرد تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے، اور سب سے بڑھ کر ان کا دل خوبصورت تھا۔ میری عزت کو بچانے کے لیے، میرے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے خلاف جا کر مجھے اپنا نام دیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ انہیں میری بدنامی کے بارے میں علم نہ ہوگا، لیکن انہیں تو ایک ایک بات معلوم تھی۔ میں خود بخود ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت ہی نیک انسان ہیں۔ انہوں نے مجھ پر زبردستی کچھ بھی مسلط نہ کیا تھا اور نہ ہی چار دیواری میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ اپنی محبت اور اپنائیت سے مجھے دھیرے دھیرے بدلتے چلے گئے تھے۔ مجھے صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے۔ آج میں پردہ بھی کرتی ہوں اور اپنے گھر کی چار دیواری میں عزت اور خوشی کی زندگی بھی گزار رہی ہوں۔ اب میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں کہ پہلی نظر میں کسی کا حلیہ دیکھ کر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہیے، جیسا کہ میں نے مولوی مشتاق صاحب کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ میں جب بھی کسی کو قمیض شلوار اور داڑھی میں دیکھتی اور وہ دیندار معلوم ہوتا تو مجھے یہی لگتا کہ وہ بہت ہی سخت اور شدت پسند ہوگا، لیکن میرے شوہر نے میرا نظریہ بدل دیا تھا۔ وہ تو بہت ہی نرم مزاج اور محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے جس طرح مجھے عزت دی تھی، میں حیران رہ گئی تھی۔ اسی لیے آج میں سب لڑکیوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ غیر لڑکوں کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کریں، کیونکہ لڑکوں کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ہم لڑکیاں پوری زندگی کے لیے برباد ہو کر رہ جاتی ہیں، اور ہر کسی کا مقدر میرے جیسا نہیں ہوتا جسے مشتاق صاحب جیسا شریف اور عزت دار مرد مل جائے۔ مشتاق صاحب کا کردار بہت اعلیٰ ہے اور ایسے کردار کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسا شخص ملا۔ شاید میرے ماں باپ کی کوئی دعا قبول ہو گئی۔ آج بھی میں اپنے ماضی میں پلٹ کر جھانکتی ہوں تو یہ سوچ کر ڈر جاتی ہوں کہ اگر میری زندگی میں مشتاق صاحب نہ آتے تو کیا ہوتا؟ کیا میں آج بھی اپنے ماں باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی ہوتی؟ کیا میری وجہ سے میری بہنیں ساری زندگی تانے سنتی، یا پھر میرے ماں باپ میرے دکھ میں مر جاتے؟ بہت کچھ غلط ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں مشتاق صاحب کو لکھ کر میری دنیا بدل دی تھی، اور میں آج اپنی خوش قسمتی پر
ناز کرتی ہوں۔ ایک بیٹے کی ماں ہوں جو حافظ قرآن بن رہا ہے۔ میں اسے بھی دین کے راستے پر چلاؤں گی اور میری دعا ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح نیک اور عزت دار بنے اور دوسروں کی عزتوں کو سنبھالنے والا بنے۔ جس طرح اللہ ہمارا پردہ رکھتا ہے، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہمیں بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ میں اپنے بچے کو یہی تربیت دوں گی کیونکہ میری ساس نے میرے شوہر کو بھی یہی تربیت دی ہے اور اسی وجہ سے آج میں اپنے گھر میں آباد ہوں۔ محترم ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔